دورہ ترجمہ قرآن کے دوران جو کیفیت ہوتی ہے انسان کے اندر ہلچل مچ جاتی ہے، اس کے بعد وہ کیفیت نہیں رہتی، اس کیفیت کو برقرار رکھنے کے لیے کوئی نسخہ تجویز فرمائیں۔ نسخہ میں نے تجویز کیا ہے، فوری طور پر کسی نہ کسی جماعت میں شامل ہو جائیے جو اس کے لیے جد و جہد کر رہی ہو، ورنہ جذبات آئیں گے اور گزر جائیں گے۔ آپ کسی جماعت میں عملاً شامل ہو جائیں، کونوا مع الصادقین، ان کی آپ کی صحبت ہوگی، ملنا جلنا ہوگا۔ ہوتا تو یہ تھا، صحابہ کرام کا بھی حال یہ ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلے ہیں، نافق حنظلہ نافق حنظلہ نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ حضرت ابو بکر سے ملاقات ہوئی، کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ میں جب حضور کی صحبت میں ہوتا ہوں تو کیفیت اور ہوتی ہے، گھر میں چلا جاتا ہوں تو وہ کیفیت نہیں رہتی۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بات تو میری بھی ہے، تو آپ چلو حضور سے پوچھتے ہیں۔ یعنی جواب دے سکتے تھے حضرت ابو بکر، لیکن انہوں نے مناسب سمجھا کہ یہ بات حضور کے سامنے جا کے کی جائے۔ تو حضور جب یہ پیش کیا تو انہوں نے فرمایا فَإِنَّهَا يَا حَنظَلَةُ سَاعَةً فَسَاعَةً، اے حنظلہ میری صحبت میں جو کیفیت تمہاری ہوتی ہے وہ دائم نہیں ہو سکتی، اگر وہ مستقل ہو جائے تو فرشتے تم سے تمہارے بستروں میں آ کے مصافحہ کرنے لگے۔ تو یہ کیفیت تو اتار چڑھاؤ تو ہوتا ہے۔ قرآن آپ پڑھیں گے، چاہے دورہ ترجمہ قرآن ہو، چاہے ویسے ہی آپ اگر عربی زبان کچھ آتی ہے اور قرآن مجید پڑھیں گے تو کیفیت تو ہوگی، لیکن اب اس کیفیت کو یوں اس انٹینسٹی میں تو شاید برقرار نہ رہے۔ حضرت ابو بکر کا قول بھی میں نے شروع میں سنا دیا تھا، بہت سے حضرات اس وقت نہیں آئے تھے، جب کچھ لوگوں کو قرآن سنایا گیا اور وہ رونے شروع ہو گئے، آنکھوں سے آنسو، تو حضرت ابو بکر نے فرمایا یہی حال ہمارا بھی ہوتا تھا، یہاں تک کہ دل سخت ہو گئے۔ تو حضرت ابو بکر کا دل سخت ہو گیا معاذ اللہ، لیکن یہ کہ احساس کی شدت تھی ان کی، وہ کیفیت تو اب نہیں رہی جو پہلے کبھی ہوتی تھی۔ اول وہلے میں کوئی بات نئی جب سامنے آتی ہے تو اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے، تو اس میں کچھ کمی بیشی اپنی جگہ ہے، لیکن مسلسل جد و جہد سے انشاءاللہ تعالی وہ جد و جہد اپنی جگہ پر برقرار رہے گی، قائم رہے گی، کم سے کم اس کا منیمم لیول جو ہے وہ موجود رہے گا۔